بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، ربیع الاول کا تعارف۔ ربیع الاول یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ مہینہ جس کا تعلق ہماری امت کے محبوب ترین ہستی رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ربیع الاول صرف خوشی منانے کا مہینہ ہے، یا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرنا چاہیے؟ آج سے ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عبادت، صبر، رحمت، دعوت اور امت کے ساتھ محبت کے واقعات کو جانیں گے۔ یہ ہے ربیع الاول کا 31 اقساط پر مشتمل خصوصی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس۔ ربیع الاول کا مطلب کیا ہے؟ ربیع الاول اسلامی قمری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع زبان میں ربیع کا تعلق بہار سے ہے اور اول کا مطلب پہلا ہے، لیکن ہمارے لیے اس مہینے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں بار بار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ سوچئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوں، جو یتیموں کے لیے رحمت ہوں، جو مسکینوں کے لیے رحمت ہوں، جو بچوں سے محبت کریں، جو جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیں، اور جو اپنی امت کی فکر میں راتوں کو عبادت کریں، وہ ہمارے لیے کتنے محبوب ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہنے کا نام نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اصول بتاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مکمل نمونہ ہے۔ اگر آپ والد ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں والدین کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ اولاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں امانت اور دیانت کا سبق ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کا سبق ہے، اور اگر آپ کسی کو معاف کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یاد کریں۔ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس مہینے کو صرف ایک مخصوص رسم تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحیح احادیث کا مطالعہ کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ ہمارا کردار بھی سنت کے مطابق ہو۔ ایک بہت اہم بات، ربیع الاول کے حوالے سے مختلف علاقوں اور معاشروں میں مختلف روایات اور معمولات پائے جاتے ہیں۔ ہم اس کورس میں کوشش کریں گے کہ قرآن مجید اور مستند احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ جہاں کسی واقعے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوگا، وہاں اسے واضح کیا جائے گا اور کمزور روایت کو بلا تحقیق یقینی واقعہ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ آج کا سب سے بڑا سبق میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آئیے آج ایک عہد کریں، ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم جھوٹ سے بچیں گے، وعدہ خلافی سے بچیں گے، بد زبانی سے بچیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے اور نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری محبت کو عمل میں تبدیل کرتی ہیں۔ اسلامی ناظرین اکرام، یہ تو صرف آغاز ہے، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہم جانیں گے کہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکمل سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو راہ حق چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلے کی اگلی قسط ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔